بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن نے کووڈ-19 کے خاتمے کے بعد تعلیم سے متعلق گلوبل ایجوکیشن میٹنگ 2020 کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب کیا ہے۔ قطر نے شمالی نائجیریا کی ریاست زمفارا میں کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت صحت کے اعلان کے مطابق ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 235 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,27,328 ہو گئی ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کی فوجوں کے درمیان متنازع علاقے نگورنو کاراباخ میں شدید لڑائی بدستور جاری ہے اور دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر حملے کرنے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیے جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن شیخہ موزہ بنت ناصر نے، جو اقوام متحدہ کے پائیدار ترقیاتی اہداف کی ایڈوکیٹ بھی ہیں، کووڈ-19 کے خاتمے کے بعد تعلیم سے متعلق گلوبل ایجوکیشن میٹنگ 2020 کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب کیا ہے۔ یہ اجلاس گھانا، ناروے اور برطانیہ کی حکومتوں اور اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کے تعاون سے منعقد کیا گیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے مختلف شعبوں کے درمیان تعاون کی اہمیت پر زور دیا تاکہ دنیا بھر میں بچوں اور نوجوانوں کے لیے ڈیجیٹل ایجوکیشن کے حصول کے سلسلے میں مسائل کو حل کرنے کی راہ ہموار کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہوگا اور ڈیجیٹل لرننگ کو جمہوری بنانا ہوگا اور ٹیکنالوجی کو ہیومنائز کرنے کے علاوہ تعلیمی نصاب کو اپنی مرضی کے مطابق بنانا ہوگا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں کل شام کمیونٹی کالج آف قطر CCQ کے 9ویں بیچ کی گریجویشن تقریب منعقد ہوئی۔ یہ CCQ کی اس سال خصوصی اور پہلی ورچوئل گریجویشن تقریب تھی، جو کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے منعقد کی گئی۔ قطر نے شمالی نائجیریا کی ریاست زمفارا میں کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں حکومت کے اس موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی اور تشدد کی ہر طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں، حکومت اور نائجیریا کے عوام سے تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے۔ وزارت صحت کے کل کے اعلان کے مطابق ملک کے اندر کرونا وائرس کے 252 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 225 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 27 افراد بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ اس کے علاوہ وائرس میں مبتلا مزید 235 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,27,328 ہو گئی ہے۔ وزارت نے 3 مریضوں کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ دریں اثنا وزارت صحت نے کرونا ٹیسٹ کی رفتار میں اضافہ کرنے کا بھی اعلان کیا ہے، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کرونا وائرس کی روک تھام کے معاملے میں حکومت قطر کی پلاننگ کامیاب رہی ہے۔ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے قائم کیے گئے نیشنل اسٹریٹجک گروپ کے نگران ڈاکٹر عبداللطیف الخال کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد کے اعتبار سے حالات کنٹرول میں ہیں۔ دریں اثنا وزارت صحت نے اپنی ویب سائٹ پر اناؤنس کیا ہے کہ حکومت کی حکمت عملی کے مطابق کووڈ-19 کے سلسلے میں نافذ کی گئی پابندیوں کو مرحلہ وار ختم کیا جائے گا۔ عالمی سطح پر کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 41.5 ملین سے زیادہ ہو چکی ہے، جن میں سے 1,133,000 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ جرمنی کی حکومت نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 11,242 نئے مریضوں کے رجسٹر کیے جانے کے بعد متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 4,03,291 ہو گئی ہے۔ فیفا کے پریزیڈنٹ گیانی انفانتینو نے ان افواہوں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے کہ سن 2022 میں قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ مقابلوں کو دیکھنے کے لیے شائقین نہیں ہوں گے۔
اپنے ایک بیان میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ ورلڈ کپ پہلی مرتبہ موسم سرما میں نومبر کی 21 تاریخ سے لے کر دسمبر کی 18 تاریخ کی درمیانی مدت کے دوران منعقد ہوگا اور سن 2022 کے اختتام تک کرونا وائرس پر مکمل طور پر قابو پایا جا چکا ہوگا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لبنان کے صدر مشعل عون نے ملک کے اندر مختلف پارلیمانی دھڑوں کے ساتھ مشاورت کے بعد لبنان کے سابق وزیر اعظم سعد الحریری کو نئی حکومت تشکیل دینے کے لیے کہا ہے۔ اس ذمہ داری کے سونپے جانے کے بعد سعد الحریری نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ وہ جلد ہی ماہرین پر مشتمل حکومت تشکیل دیں گے تاکہ ملک کو درپیش اقتصادی اور سماجی مشکلات سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ افغانستان کے شمال مشرقی صوبے تخاد میں ایک مدرسے پر کیے گئے فضائی حملے میں 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 11 بچے شامل تھے۔ واضح ہے کہ اس علاقے میں طالبان اور افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان شدید جھڑپیں گزشتہ 3 دنوں سے جاری ہیں، جن میں 2 درجن سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ فوری طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ مذکورہ فضائی حملہ کس نے کیا تھا۔ اس فضائی حملے میں 14 افراد زخمی بھی ہوئے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ طالبان اور افغان فورسز کے درمیان مسلسل جھڑپوں سے بین الافغان مذاکرات میں دشواری پیدا ہو سکتی ہے۔ شام کی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ملک کے سنی مسلمان دمشق کے مفتی شیخ محمد عدنان افیونی کا کل رات انتقال ہو گیا۔ وہ اپنی گاڑی میں سفر کر رہے تھے جسے دھماکہ خیز ڈیوائس سے نشانہ بنایا گیا۔ تھائی لینڈ کی حکومت نے دارالحکومت بینکاک میں نافذ ہنگامی حالت کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دنی اثنا حکومت مخالف ملک میں جمہوریت کی بحالی کے حامی مظاہرین نے خبردار کیا ہے کہ وزیر اعظم پریوت چان اوچی اگر 3 روز کے اندر اپنے عہدے سے مستعفی نہ ہوئے تو وہ دوبارہ مظاہرے شروع کر دیں گے۔ یاد رہے کہ 2 روز پہلے وزیر اعظم نے سرکاری ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں وعدہ کیا تھا کہ وہ دارالحکومت میں ہنگامی حالت یعنی ایمرجنسی ختم کر دیں گے، اور انہوں نے مظاہرین سے سیاسی کشیدگی کو ختم کرنے کی اپیل بھی کی تھی۔ حکومت نے موجودہ سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے آئندہ پیر کے روز پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس طلب کر لیا ہے، جو بدھ تک جاری رہے گا۔ اجلاس میں ملک کے اندر جاری سیاسی کشیدگی کو ختم کرنے کے بارے میں غور و خوض ہوگا۔ آذربائیجان اور آرمینیا کی فوجوں کے درمیان متنازع علاقے نگورنو کاراباخ میں شدید لڑائی بدستور جاری ہے اور دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر حملے کرنے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کل رات لڑائی میں شدت آنے کے بعد روس اور ترکی کے اس لڑائی میں شامل ہو جانے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں آرمینیا پر الزام عائد کیا ہے کہ اس کی فوج نے آذربائیجان کے کئی علاقوں پر بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں۔ جن شہروں پر یہ میزائل داغے گئے ہیں وہ نگورنو کاراباخ سے بہت دور واقع ہیں۔ ان حملوں میں ہونے والی ہلاکتوں یا دیگر نقصانات کی تفصیلات بیان نہیں کی گئیں۔ دوسری جانب آرمینیا نے آذربائیجان کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے انہیں غلط قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ روس نے دونوں ملکوں میں ثالثی کے ذریعے 2 بار جنگ بندی کرائی تھی، لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ اگلے ماہ نومبر کی 3 تاریخ کو امریکہ میں جو صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں ان میں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار اور موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار اور سابق نائب صدر جو بائیڈن کے درمیان دوسرا اور آخری صدارتی مباحثہ کل ہوا، جس میں کووڈ-19، قومی سلامتی، امریکی خاندانوں، نسل پرستی، کلائمیٹ چینج یعنی موسمیاتی تبدیلی اور قائدانہ صلاحیتوں کے موضوعات زیر بحث آئے۔ مباحثے کی ماڈریٹر کرسٹین ویلکر نے اسے ایک ٹھوس اور حیرت انگیز بحث قرار دیا اور اس کی تعریف کی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن نے کووڈ-19 کے خاتمے کے بعد تعلیم سے متعلق گلوبل ایجوکیشن میٹنگ 2020 کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب کیا ہے۔ قطر نے شمالی نائجیریا کی ریاست زمفارا میں کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔
وزارت صحت کے اعلان کے مطابق ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 235 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,27,328 ہو گئی ہے۔ اور آذربائیجان اور آرمینیا کی فوجوں کے درمیان متنازع علاقے نگورنو کاراباخ میں شدید لڑائی بدستور جاری ہے اور دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر حملے کرنے کے الزامات عائد کیے ہیں۔